آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رافع فرحت ہادیہ کے شمارہ جنوری 2024 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کی زمرہ اکیڈمیہ سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے ملت کا تعلیمی ایجنڈا، کیریئر گائیڈنس، کیریئر کاؤنسلنگ، قسط نمبر 6، اور اس کے رائٹر سید تنویر احمد ہیں۔ ہمارے ملک کی تعلیمی پالیسی رفتہ رفتہ تعلیم کو سرکاری دائرے سے نکال کر پرائیویٹ دائرے کی طرف دھکیل رہی ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020 ہمارے ملک کی تعلیمی نظام میں نمایاں تبدیلی کی خواہاں ہے۔ یہ تبدیلی جہاں طرز تعلیم کو ایڈریس کرتی ہے، وہیں تعلیمی شعبے کو بڑے حد تک حکومت کی ذمہ داری سے آزاد کرتی ہے۔ یعنی اب تعلیمی میدان میں پرائیویٹ اداروں کی ہمت افزائی کی جائے گی۔ اتنا ہی نہیں، غیر ملکی یونیورسٹیز کو ہمارے ملک میں اپنے کیمپس قائم کرنے کی اجازت بھی دی جائے گی۔ غالباً حکومت ایسا اس لیے کرنا چاہتی ہے کہ تعلیم پر ایک بڑے بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور حکومت اس بوجھ کو اٹھانا نہیں چاہتی۔ حالانکہ دستور بند کے مطابق 4 سال سے 14 سال تک کے بچوں کی مفت تعلیم کا انتظام حکومت کے ذمہ ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020 پرائیویٹ اداروں پر شکنجہ کسنے کے بجائے انہیں سہولیات فراہم کرنے کی بات کرتی ہے۔ حکومت کا یہ رویہ جہاں کچھ مثبت پہلو لیے ہوئے ہیں، وہیں اس کے کچھ منفی پہلو بھی ہیں، بالخصوص ان طلباء کے لیے جن کا تعلق غریب گھرانوں سے ہے۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ سیکنڈری لیول تک کی تعلیم سرکاری اسکولز کے بجائے پرائیویٹ اسکول زیادہ بہتر دے رہے ہیں۔ اب سرکاری اسکولز کی کیفیت بڑی ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ غریب خاندان بھی اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے پرائیویٹ اسکولز کا رخ کر رہے ہیں۔ لہٰذا ملت کے سیاسی سربراہوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی کثرت ہے سرکاری اسکولز قائم کریں۔ جو اسکول پہلے سے موجود ہیں ان کے معیار کو بلند کرنے کی کوشش کریں اور اسکولوں کی سطح اوپر اٹھائیں۔ یعنی جو اسکول پرائمری تک ہیں انہیں میٹرک کی، اور جو میٹرک تک ہیں انہیں 12ویں کی سطح تک لے جانے کے بارے میں سوچیں۔ مسلم علاقوں میں قائم اسکولز کے معیار کو بلند کرنے کے لیے حکومت کے علاوہ NGOز اور اہل خیر حضرات کا تعاون حاصل کر کے آگے بڑھیں۔ اس پر قدر تفصیل سے ہم آگے گفتگو کریں گے۔ مذکورہ صورتحال کے پیش نظر ملت کے باشعور افراد کو زیادہ سے زیادہ تعلیمی ادارے قائم کرنے پر غور کرنا چاہیے۔ آزادی سے قبل اور آزادی کے فوری بعد مسلمانوں نے تعلیمی میدان میں ملی اداروں کے تحت کامیاب کوششیں کی تھیں۔ ان کوششوں کی درخشاں مثالیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ان یونیورسٹیز کے علاوہ ملی انجمنیں اور اداروں نے مختلف شہروں میں تعلیمی ادارے قائم کیے تھے، لیکن ادھر چند برسوں سے تعلیمی میدان میں اجتماعی کوششیں کمزور ہو گئی ہیں۔ اس کے برخلاف پرائیویٹ ٹرسٹ یا سوسائٹی یا خاندانی ٹرسٹ اور سوسائٹی تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیز قائم کر رہے ہیں۔ اکثر ایسے ادارے تجارتی انداز میں تعلیمی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہمیں ان کی خدمات کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، لیکن ملت کو اس سوال پر بھی گفتگو کرنی چاہیے کہ اب ملت تعلیمی ادارے قائم کرنے میں کیوں پیچھے ہے۔ گزشتہ 2-3 دہائیوں کے دوران ملک بھر میں کوئی ایسا تعلیمی ادارہ قائم نہیں ہو سکا جسے اجتماعی کوششوں کا نتیجہ کہا جا سکے۔ البتہ مسلمانوں کے پرائیویٹ ٹرسٹ اور سوسائٹیز نے یقیناً بڑے تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں جو کسی ایک شخصیت یا ایک خاندان کے تصرف میں ہیں۔ ایک اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ وہ تعلیمی ادارے جو ملت کی اجتماعی کوششوں سے قائم ہوئے تھے، ان کا معیار رفتہ رفتہ گرتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان اداروں کا وقار مجروح ہو رہا ہے اور سماج میں ان کی افادیت معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے اداروں کے معیار کو بلند کرنے کی کوششیں بھی ہونی چاہیے۔ ہم اس ذیلی عنوان کے تحت ملت اور ملت کے باشعور افراد کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے وہ تعلیمی ٹرسٹ قائم کریں اور ان ٹرسٹ کے تحت تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لائیں۔ اداروں کا آغاز بنیادی تعلیمی فاؤنڈیشن ایجوکیشن سے کریں۔ اگر اس کام کو ملت کی طرف سے انجام دینے میں رکاوٹ حائل ہو تو ایسے افراد جن کے یہاں دولت کی فراوانی ہے انہیں اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ مسلم علاقوں میں کوالٹی اسکول قائم کریں۔ اب بڑی تیزی کے ساتھ بڑے برانڈیڈ اسکولز کا جال، چین آف اسکولز بچھایا جا رہا ہے۔ تعلیم کے میدان میں موجودہ امکانات چند دنوں تک باقی رہیں گے۔ اس دوران اگر ہمارے ملی ادارے یا تجارتی ادارے، کمرشل ایسٹیبلشمنٹ اس موقع کو استعمال نہیں کرتے ہیں تو پھر 5-10 برسوں میں اس میدان میں بڑے بڑے تجارتی ادارے آ جائیں گے اور ہماری نسل کی جو حفاظت ممکن تھی وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے جاتی رہے گی۔ اب ملت اور ان کے افراد کو چھوٹے اسکولز کے علاوہ بڑے اقامتی اسکولز، ریزیڈینشل اسکول کا پروجیکٹ بھی ضرور بنانا چاہیے، اس لیے کہ آج جس طرح سماج کا انداز اور طرز زندگی بدل رہا ہے
और मियाँ बीवी दोनों माशी जद्दोजहद में मसरूफ हो रहे हैं, बच्चों की तालीम और तरबियत मुतासिर हो रही है। ऐसे घराने जिनमें शौहर और बीवी दोनों बरसरे रोजगार होते हैं, वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को किसी अकामती स्कूल में दाखिल करवाएं। अब ये रुझान मुसलमानों में भी बढ़ रहा है। उन्हें अकामती स्कूल्स में एक किस्म इन स्कूलों की है जिन्हें हम हफ्ते के दिनों में रिहायशी स्कूल, वीकडेज रेजिडेंशियल स्कूल कहते हैं। ऐसे स्कूल्स में तलबा 5 दिन रहते हैं और 6वें या 7वें दिन यानी हफ्ता और इतवार को अपने घरों में चले जाते हैं। ऐसे स्कूल शहरों के करीब कायम होते हैं। हफ्ते के 5 दिन शौहर और बीवी रोजगार में मसरूफ रहते हैं। हफ्ता और इतवार छुट्टी होती है, लिहाजा बच्चे घर आ जाते हैं और अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारते हैं। ये निज़ाम हमारे मुल्क में भी आहिस्ता आहिस्ता फरोग पा रहा है। इसलिए बड़े शहरों के करीब इस तरह के वीकडेज रेजिडेंशियल स्कूल्स की मांग बढ़ रही है। जरूरी है कि मिल्लत अगले चंद बरसों में ऐसे स्कूल्स को कायम करने के बारे में संजीदगी से सोचे। अमूमन मुसलमानों की ये सोच होती है कि मिली इदारे मुसलमानों को तालीम देने के लिए या मिल्लत के गरीब तबके को ख्वानदा बनाने के लिए कायम किए जाते हैं, लेकिन अब एक दूसरे अंदाज से भी सोचने की जरूरत है, और वो ये है कि अब हुकूमत तालीम के मैदान से अपना दामन छुड़ा रही है। ऐसे में मुल्क में आबाद पसमानदा तबके तालीम कहाँ से हासिल करें? इस खला को मिल्लत के इदारे पुर करें। अगर हम अपने बच्चों को अलावा समाज के पसमानदा और पिछड़े तबकात के बच्चों की तालीम का भी इंतजाम करते हैं तो समाज में एक मुस्बत पैगाम जाएगा। इतना ही नहीं, अगर पिछड़े तबकात के तलबा मिली इदारों में तालीम हासिल करते हैं तो मौजूदा दौर में जो नफरत की आग भड़काई जा रही है और हिंदू मुस्लिम तफरके को बढ़ावा और गलत फहमियों को हवा दी जा रही है, इस पर काबू पाया जा सकता है। लिहाजा इस बहस की रोशनी में मंदरजा झेल नुकात पर मिल्लत गौर करे। मिली इदारे और मिल्लत के मतमूल अफराद तालीमी मैदान में प्रोजेक्ट बनाएं और तालीमी मैदान में खिदमात का आगाज करें। वक्फ की इमलाक को तालीमी इदारे कायम करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। बड़ी मसाजिद, दरगाहों और ईदगाहों के ज़ेर निगरानी तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया जाए। दरगाहों के तहत चलाए जा रहे तालीमी इदारों की एक कामयाब मिसाल गुलबर्गा के ख्वाजा बंदा नवाज ट्रस्ट की है। चंद साल कबल इसी नहज पर अजमेर में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के तहत यूनिवर्सिटी का एक खाका बनाया गया था, लेकिन इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। मिल्लत में इन 2 दरगाहों के अलावा और भी कई दरगाहें हैं जिनकी इमलाक और आमदनी इतनी ज्यादा है कि इनके जरिए मेयारी स्कूल्स का क़याम अमल में लाया जा सकता है। बड़ी मसाजिद में बच्चों के लिए प्ले स्कूल और प्राइमरी स्कूल कायम किए जा सकते हैं। बच्चों के लिए जुज़ वक्ती मुकातिब का क़याम भी इन मसाजिद में मुमकिन है। मुस्लिम अक्सरियती शहरों के करीब अकामती स्कूल्स का क़याम अमल में आए। बड़े मदारिस जिनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं, वो अपने मदारिस में दीनी दरसगाहों के साथ असरी उलूम की मेयारी स्कूलों का आगाज करें। चूँकि हुकूमत अपना दामन तालीमी मैदान से छुड़ा रही है, इसलिए तालीम का हुसूल महंगा होता जाएगा। ऐसी सूरत हाल में तालीम का हुसूल गरीब घरानों की दस्तरस से बाहर होने लगेगा। मुमकिन है बड़ी तादाद में मुस्लिम बच्चे या तो तालीम हासिल नहीं करेंगे या फिर बड़ी तादाद में ड्रॉप आउट का शिकार होंगे। गुज़िश्ता दिनों इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज की एक रिपोर्ट शाये हुई है, जिसके मुताबिक मुसलमानों में ड्रॉप आउट तलबा का फीसद दीगर अक़वाम और कौमी रिकॉर्ड से ज्यादा है। इसलिए मिली इदारों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे तलबा के लिए अकामती स्कूल्स का बंदोबस्त करें जहां इनकी तालीम का मुनासिब इंतजाम हो, वरना ड्रॉप आउट तलबा और नाख्वानदा बच्चों की अक्सरियत गुमराही के रास्ते पर पड़कर छोटे बड़े जराइम में मुब्तला हो जाती है। असतज़ा की तैयारी मुल्क में तालीम का मंजरनामा आने वाले बरसों में बड़ी तेजी के साथ बदलने वाला है। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत मजवज़ा कौमी निसाब तालीम का खाका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे 6 अप्रैल 2023 को मुल्क के सामने पेश किया गया और इस पर आवाम की राय मांगी गई थी। इसके मुताले से अंदाजा होता है कि मुल्क के तालीमी निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली होने जा रही है। मजवज़ा कौमी निसाब तालीम का खाका, जो तकरीबन 678 सफ़हात पर मुश्तमिल है, तालीमी निज़ाम में जौहरी तब्दीलियों के अलावा तदरीसी अंदाज, क्लासरूम मैनेजमेंट, तलबा, कम्युनिटी, वालिदैन, समाज और दीगर तालीमी उमूर पर असरअंदाज होने वाले अनासिर की तफसीलात फराहम करता है। जहाँ यह खाका मुल्क को तालीम के मैदान में बहुत तेजी के साथ तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में ले जाना चाहता है, वहीं इसका एक कमजोर पहलू ये है कि ये फ्रेमवर्क में तजवीज़ करदा नुकात को मौजूदा स्कूल्स की एक मोतदबा तादाद इस तरह इख्तियार नहीं कर सकती जिस तरह किया जाना चाहिए। इसलिए कि प्राइवेट निज़ाम के तहत चल रहे स्कूल्स में खिदमात अंजाम दे रहे असतज़ा इस फ्रेमवर्क से शायद 10 से 20% हिस्से को ही अमल में ला सकते हैं। इस बात का भी इम्कान है कि आने वाले बरसों में स्कूल्स की दर्जाबंदी मौजूदा दर्जाबंदी से ज्यादा शदीद हो जाए। इन हालात में जिन प्राइवेट स्कूल्स के पास तरबियत याफ्ता असतज़ा हैं वो नए अंदाज तदरीस को इख्तियार कर लेंगे, लेकिन जिनकी माली हैसियत कमजोर है
اور جہاں اساتذہ کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں وہاں نئے فریم ورک کے مطالبات پر عمل آوری مشکل معلوم ہوتی ہے۔ ان حالات میں تعلیم یافتہ طبقے میں بھی اس طرح کی درجہ بندی وجود میں آنے کا خدشہ ہے جس طرح کی درجہ بندی ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں، کوئی اعلیٰ ذات سے تعلق رکھنے والا ہے تو کوئی دلت۔ یہاں اس بحث سے ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ملت کی وہ اسکول جو غریب طلبہ کو تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں، نئے طرز تعلیم کو اختیار کرنا ان کے لیے ایک دشوار کن مرحلہ بن سکتا ہے۔ نئے طرز تعلیم کے لیے قومی تعلیمی پالیسی 2020 قومی سطح پر اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے ایک مرکز قائم کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ ویسے ایک ادارہ قومی کونسل برائے ٹیچر ایجوکیشن، نیشنل کونسل آف ٹیچر ایجوکیشن قائم ہو سکتا ہے۔ حکومت اس کے ذریعے سے ہی مجوزہ کام لے کر مرکزی حکومت کا منصوبہ ہے کہ پورے ملک میں اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے 57 سینٹرز قائم کیے جائیں۔ حکومت کا منصوبہ اب بی ایڈ کو 4 سالہ کورس میں تبدیل کرنے کا بھی ہے۔ آئندہ برسوں میں بی ایڈ ایک پروفیشنل کورس ہوگا جس میں داخلہ 12ویں کے بعد دیا جائے گا۔ ان 4 برسوں میں طلبہ کی ایسی تربیت کی جائے گی کہ وہ موجودہ ڈیجیٹل ورلڈ میں کارگر ثابت ہوں۔ مجوزہ قومی نصاب تعلیم کے خاکے نیشنل کریکولم فریم ورک کے تناظر میں اگر ہم اپنے اداروں میں منسلک اساتذہ کا جائزہ لیں تو 80% اساتذہ میں مطلوبہ اہلیت ناکافی ہوگی اور نتیجتاً انہیں برخاست کرنا پڑے گا۔ ملت کے اکثر اداروں میں ٹیچنگ اسٹاف کا جائزہ یہ بتاتا ہے کہ وہ مجوزہ قومی نصاب تعلیم کا خاکہ کے مطابق بچوں کو تعلیم دینے کے معیار پر پورے نہیں اترتے ہیں۔ ان کے نزدیک آج بھی تعلیم کا مطلب جوابات کو حفظ کرا دینا، انہیں امتحانات میں جوابی پرچوں پر منتقل کر دینا۔ ان ٹیچرز کی کثیر تعداد ایسی ہے جو نہ تو تربیت یافتہ ہے اور نہ ہی اسے اپنے پیشے کے ساتھ جذباتی لگاؤ ہے۔ اساتذہ میں بیشتر خواتین ہوتی ہیں، ان میں سے بڑی تعداد ضرورت مند خواتین کی ہوتی ہے۔ بعض کے گھریلو مسائل ہوتے ہیں، کچھ کے خاوند بے روزگار ہیں، کچھ شادیوں کے مسئلوں کے شکار رہتی ہیں، ان میں متعلقہ اور بیوہ بھی شامل ہے۔ ایک استاد جو شدید معاشی، سماجی اور نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو، وہ کس طرح اختراعی انداز میں بچوں کی تعلیم دے پائے گا؟ یہ ایک غور طلب سوال ہے۔ ہماری نظر میں تعلیم کے میدان میں ملت کا سب سے اہم مسئلہ اساتذہ کا ہے۔ اسکول کھل جاتے ہیں، انفراسٹرکچر بن جاتا ہے، طلبہ بھی داخلہ لے لیتے ہیں، لیکن جس معیار کے اساتذہ درکار ہیں وہ دستیاب نہیں ہوتے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ سماج میں معیاری اساتذہ کی قلت۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ قحط الاساتذہ کی اس سنجیدہ مسئلے کی طرف مسلم سماج خاطر خواہ توجہ نہیں دے رہا۔ صورتحال کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے ملت کو چاہیے کہ وہ قابل، تجربہ کار، ہنرمند اساتذہ کی بڑی کھیپ تیار کر کے اور موجودہ اساتذہ کی ٹریننگ کا باضابطہ انتظام کریں۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل چند تجاویز پر غور کیا جا سکتا ہے۔ مسلم سماج معلمی کے پیشے کو ایک معتبر پیشہ سمجھے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ٹیچرز ٹریننگ کریں، 4 سالہ بی ایڈ کورس کریں، مزید تربیت لیں اور معیاری استاد بننے کی کوشش کریں تاکہ سماج میں معیاری اساتذہ کا ایک خلا پر ہو سکے۔ پرائیویٹ ادارے اساتذہ کی تنخواہ کو معقول بنائیں۔ تنخواہ کی ادائیگی کے لیے مختلف ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ معاشی طور پر اگر ادارہ کمزور ہے تو اسے بہتر بنانے کے لیے عطیات کا بندوبست ہو، بشرطے کہ معاشی کمزوری واقعی ہو، نہ کہ مصنوعی۔ بعض ادارے جو بظاہر کمزور محسوس ہوتے ہیں، ان کی بھی آج کی اچھی خاصی آمدنی ہوتی ہے۔ ایسے ادارے چونکہ پرائیویٹ ٹرسٹ کے تحت ہوتے ہیں، لہٰذا ٹرسٹ کے ذمہ داران ٹرسٹ کے ذریعے حاصل ہونے والی رقم کا بڑا حصہ اپنے خاندان کے لیے استعمال کرنے کا جواز نکال لیتے ہیں اور اس اساتذہ کو ان کا پورا حق نہیں دیا جاتا۔ جو اسکول ملی اداروں کے تحت چلتے ہیں، ان اداروں کو چاہیے کہ وہ اساتذہ کی تنخواہیں معقول کریں۔ جب یہ ادارے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کریں گے تو پھر پرائیویٹ ادارے تنخواہیں بڑھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ملی اداروں کے تحت چلائے جانے والے اسکول اور پرائیویٹ اسکولوں میں معیاری اساتذہ کو اسپانسر کرنے کا منصوبہ بنایا جائے۔ اس سلسلے میں تعلیم کے میدان میں کام کر رہی ایک مشہور NGO TFI ٹیچ فار انڈیا سے ہمیں ترغیب لینی چاہیے۔ TFI ملک بھر میں کام کرتا ہے۔ یہ ادارہ ایسے تعلیم یافتہ نوجوانوں کا انتخاب کرتا ہے جو تعلیمی میدان میں محض سماجی جذبے کے تحت اپنی خدمات انجام دینا چاہتے ہیں۔ ان تعلیم یافتہ مرد و خواتین کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ٹریننگ کے بعد گورنمنٹ اور بعض کمزور وسائل والے پرائیویٹ اداروں میں قلیل مدت کے لیے ان کا تقرر کیا جاتا ہے۔ اس NGO میں اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین اور مرد عورت ہوتے ہیں۔ ایسے نوجوان مرد و خواتین کو ماہانہ وظائف بھی دیے جاتے ہیں جو لگ بھگ 25,000 کے قریب ہوتا ہے۔ اس میں خدمات انجام دینے والے اساتذہ ملازمت کے لیے نہیں بلکہ غریب طلبہ کی خدمات کے لیے آتے ہیں۔ اس طرح کے ادارے کا ایک خاکہ مضمون نگار نے بھی تیار کیا ہے۔ مختلف دینی و ملی اداروں کو مل کر TFI کی طرز پر ایک ادارہ ملکی سطح پر قائم کرنا چاہیے۔ ملت کی بے شمار پڑھی لکھی خواتین تعلیم حاصل کرنے کے بعد گھریلو زندگی میں مصروف ہو جاتی ہیں۔
اور شادی کے بعد اپنا دائرہ کار گھر تک محدود کر دیتی ہیں۔ ملت کی ایسی خواتین سے گزارش ہے کہ وہ بنیادی ٹیچرز ٹریننگ حاصل کریں، اپنے گھر سے قریب قائم گورنمنٹ اسکول یا پھر کم وسائل والے پرائیویٹ اسکولز میں رضاکارانہ خدمات انجام دیں۔ ضروری نہیں کہ وہ دن بھر اسکول میں حاضر رہیں، بلکہ متعینہ وقت کے لیے 1 سے 2 گھنٹے یا 1 سے 2 مضامین پڑھانے کے لیے اسکول میں حصہ لے سکتی ہیں۔ بعض خواتین جو برسر روزگار ہیں، اگر انہیں ہفتہ یا اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو ان دنوں میں وہ اسپیشل کلاسز کا اہتمام کریں۔ ملت میں تعلیم یافتہ لڑکیوں اور خواتین کی اب کمی نہیں ہے۔ ہمیں ان خواتین میں خدمت کی اس رجحان کو بڑھانا ہے۔ اس کی ابتدا وہ خواتین کریں جو مختلف دینی جماعتوں سے وابستہ ہیں۔ ہمارے ملک میں اس طرح کا ایک نظام ہندوتووادی NGO چلاتے ہیں، جنہیں ودیا والنٹیئر یعنی ودیا رضاکار کہا جاتا ہے۔ یہ رضاکار 20 سال سے لے کر 70 سال تک کے مرد و خواتین ہوتے ہیں۔ بعض رضاکار تو وہ ہیں جو اسکولوں میں جا کر بچوں کو صرف کہانیاں سناتے ہیں یا انہیں آرٹ و کرافٹ سکھاتے ہیں۔ دینی جماعتوں سے وابستہ افراد جوان و عمر رسیدہ افراد کی اصلاح کے لیے تو فکر مند رہتے ہیں اور اس کے لیے تگودو بھی کرتے ہیں، لیکن نوخیز نسل جو کہ ان جماعتوں کا اصل ہدف ہونا چاہیے اور یہ جماعت انہیں اسکولوں میں مل بھی سکتی ہے، اس طرف ان کی توجہ مبذول کیوں نہیں ہوتی؟ اسی نہج پر حکومت ہند نے بھی ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے جس کا نام ہے vidyanjali.org۔ یہ دراصل ایک ویب سائٹ ہے جس میں وہ افراد جو اسکولز میں اپنی مفت خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں ان کا ڈیٹا محفوظ کیا جاتا ہے، اور اسی ویب سائٹ پر وہ اسکول بھی اپنی تفصیلات درج کرتے ہیں جنہیں انسانی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ویب سائٹ خدمت پیش کرنے والے اور ان سے استفادہ کرنے والوں کے درمیان گویا ایک پل کی طرح ہے۔ ملی اداروں کو چاہیے کہ وہ ہر ریاست میں اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے ایک ادارہ قائم کریں۔ اس ادارے میں اساتذہ از خود فیس ادا کر کے ٹریننگ حاصل کریں یا پھر اسکول اسپانسر کر کے ٹریننگ میں ان کی مدد کریں۔ اس طرح کا ٹریننگ سینٹر ہولسٹک ایجوکیشن بورڈ کے پیش نظر ہے۔ دیگر ادارے HIB کا بھی تعاون کر سکتے ہیں۔ فی الوقت HIB آن لائن اور آف لائن ٹریننگ کا اہتمام کر رہا ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔